سورہ عبس میں انسان کے ابتدا کی طرف اور اس کی پیدائش کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے ایک شکوہ کیا کہ ان تمام چیزوں کا تقاضا تو میری عبادت، میری بندگی تھا، لیکن ہرگز تم نے وہ کام پورا ہی نہیں کیا جس کا تمہیں کہا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے پھر انسان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ صرف پیدا ہونا ہی نہیں کہ اس دنیا کے اندر آئے اور اندازوں سے بن گئے۔ اگر انسان پیدا ہو جاتا، بنا رہتا، لیکن باقی سارے نظام نہ ہوتے تو اس کی زندگی کیسے گزرتی؟ تو آگے انسان کے نظام زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سورہ عبس ہے، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، الی طعامہ اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء ہم نے پانی انڈیلا، صبن انڈیل کر، ثم شققنا الارض پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، شقا چیر کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا پھر ہم نے اگایا اس میں، حبا اناج، وعنبا انگور، وقضبا اور ترکاریاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجوریں، وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہتا اور میوے، وابا اور گھاس، متاعا لکم یہ تمہارے کام چلانے کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب آ جائے وہ کان پھوڑنے والی، پھر جب وہ آ جائے کانوں کو بہرا کر دینے والا شور، ایسا شور جس سے کان بہرے ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اس کے زندگی کے اندر مزید غور و فکر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو پیدا کر دیا جاتا، اس کے اعضاء بھی ٹھیک ہوتے، اس کا دیکھنا، سننا، بولنا سب صحیح ہوتا، لیکن اس کی زندگی کے بقا کے لیے جو چیزیں چاہیے، کھانا پینا، رہن سہن، رہائش، سردی گرمی سے بچاؤ، اگر یہ چیزیں صحیح نہ ہوتی تو پھر اس صحیح وجود کے ساتھ بھی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ جیسے پیچھے ایک سورت کی تفسیر کے اندر یہ بات گزری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس کے اندر کن چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اسے یہ استعمال بھی سکھا دیا اور ان چیزوں کا استعمال اس انسان کے لیے آسان بھی کر دیا۔ لہذا جیسے انسان کی ساری ضرورتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اپنے کھانے کو، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ تو ایک تو قرآن کی زبان میں اللہ نے وہ تفصیل بتائی ہے، اور ایک انسان اپنے غور و فکر سے دیکھے ہم دنیا کے کون سے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کی آٹے کی مل نہیں ہے، گندم کے کھیت نہیں ہیں، آم کے باغات نہیں ہیں، تربوز کے کھیت نہیں ہیں، دالوں کی فصلیں ہماری نہیں، چاولوں کی فصلیں ہماری نہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ فصل کہیں پہ اگتی ہے، کاٹتا کوئی ہے، صاف کوئی کرتا ہے، خرید کر کوئی اور لاتا ہے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں آتی ہیں، اور وہاں سے ہم اپنے اپنے حصے کا، اپنی قسمت کا لکھا ہوا اپنے گھروں کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس چیز کے اندر انسان سوچے، اپنے کھانے کے ایک لقمے کو سوچ لے کہ یہ لقمہ کتنے مرحلوں سے گزر کر اس تک آیا ہے، کتنے مرحلوں سے گزر کر، کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے گزر کر اس کی قسمت میں تھا تو اسی کے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے کھانے کو دیکھو کہ اس کو کیسے تیار کیا میں نے۔ جب تم نے بیج ڈال دیا،
اب اس کو اگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی چاہے کہ ہم اس کو کر لیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک بیج کو لے لیں اور ایک مٹھی مٹی کے اندر ہی دبا دیں اور پھر اس کو کوشش کریں کہ نکالیں، اس کو ہم نکال سکیں، تو کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اتنی بڑی زمین میں بیج ڈال دیا وہ فصل بن جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا اندازے مقرر کیے کہ اوپر سے ہم نے پانی کو بہایا اس کے لیے، اور اب یہ پانی کا بہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ ہم نے اس کے اوپر پانی بہایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کے لیے بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بارش کے بغیر ہر قسم کی فصل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پانی اسی صورت میں آتا ہے، چاہے یہ پانی کنوؤں میں ہو، چاہے یہ دریاؤں میں ہو، سمندروں میں ہو، تالابوں میں ہو، لیکن پانی آتا ایک ہی ذریعے سے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمین کے اندر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سے چیرے بنا دیے، چھوٹی سی کومپل اس کو چیر کر باہر آ گئی، اور پھر اس کی جڑیں بھی نیچے پھیل گئیں اور اوپر آ کے تناور درخت بن گئے، فصلیں بن گئی۔ پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اناج اگایا، اور کتنی بڑی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اناج اگایا، ایک بیج بوتے ہیں گندم کا، اس میں سے جو سٹے نکلتے ہیں اس کے اندر 4 5 6 کبھی 8 10 اس میں وہ سٹے نکل آتے ہیں ایک بیج سے۔ پھر ہر سٹے کے اندر کتنے دانے، سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے اس اللہ کی کہ ایک دانے سے وہ کتنے ہی اگا دیتا ہے۔ پھر انگور کو دیکھ لیں کہ ایک ایک گچھے کے اندر کتنے دانے ہیں، اور ایک ایک جو ہے وہ شاخ کے ساتھ، ٹہنی کے ساتھ کتنے کتنے لگے ہوتے ہیں۔ وہ قضبہ اور ترکاریاں ہر قسم کی، وہ زیتون اور زیتون، وہ نخلا اور کھجوریں، وہ حدائق غلبہ اور گھنے گھنے باغات، یہ سب کچھ اگانے والی ذات کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور میوے بھی اگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جب اگائیں وہ اب گھاس بھی ساتھ میں اگا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باغات ہوں، فصلیں ہوں، کھیت ہوں، کچھ بھی اس کے اندر گھاس ضرور ہوتی ہے ساتھ میں، اور اگر کسی فصل کو، کسی درخت کو، کسی بھی چیز کو استعمال کر لیں تو اس کا بچا ہوا بھی چارے کے طور پر کام آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ صرف ان چیزوں میں تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے چوپایوں کے لیے بھی فائدہ رکھا ہے، تاکہ ان کے لیے تمہیں کہیں دوسری جگہ سے پریشانی اٹھانی نہ پڑے۔ گندم کی فصل ہے، گندم انسان کے لیے، اور اس کا بچا ہوا بھوسا جانوروں کے چارے کے طور پر کام آتا ہے۔ اسی طرح سبزیاں، ترکاریاں ہو گئی تو جو حصے انسان کے استعمال کے ہیں وہ کرتے ہیں، باقی اس کی ٹہنیاں اور ڈنڈیاں اور چھلکے وغیرہ جانوروں کے کام آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت ہی کافی اور شافی ہیں۔ لیکن گلا پھر اپنی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برقرار ہے کہ اتنے سب کے باوجود بھی انسان نے اس کام کو پورا نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا۔ اور حکم صرف کتنا ہے کہ زندگی گزارو، زندگی کے گزارنے سے منع نہیں کیا، زندگی گزارو لیکن اس طرز پر گزارو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا۔ زندگی گزارنے کی ممانعت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں، اپنی نعمتیں، تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن استعمال کے لیے طریقہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر انگور بھی اللہ نے بنائے ہیں اور نام بھی لیا ہے، اور شراب بھی انگور سے بنتی ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ انگور کھانے میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، لیکن شراب پینے میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو استعمال کے لیے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر استعمال کرنا وہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اور ان کے خلاف ورزی کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ انسان اتنے واضح اشاروں کے بعد، اتنی واضح باتوں کے بعد بھی دنیا میں باز نہیں آ رہا، لیکن انسان کو بتا دیا کہ تمہارا آخری انجام کیا ہوگا، اور بہت بڑا جس کو کہتے ہیں خطرے کی گھنٹی انسان کے سر پر لگا دی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب تو نہیں مان رہے ہو، لیکن جب وہ شور آئے گا کہ جس آواز سے کان کے پردے انسان کو پھٹتے ہوئے محسوس ہوں گے، پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ پھر اس وقت یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے سامنے آ جائیں گی، قطار باندھ کر کھڑی ہو جائیں گی،
اللہ کا یہ کلام جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا وہ سمجھ آ جائے گا. وہ جو لوگ روزے نماز کی ترغیبیں دیتے تھے وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے کو کہا جاتا تھا وہ سب یاد آ جائے گا. لیکن مہلت ختم. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مہلتیں ختم ہونے سے پہلے ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں، بگاڑنے والے نہ بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.